عقبہ کی شہادت۔ عقبہ بن نافع۔ ساحل سمندر سے ہٹ کر عقبہ نے کیروان کی جانب واپسی کا ارادہ کیا۔ اب تمام شمالی افریقہ فتوحات اسلامی میں شامل ہو چکا تھا۔ واپسی پر عقبہ نے فوج کی کئی حصے کر کے الگ الگ روانہ کی اور ایک حصہ اپنی میت میں رکھ کر اثناء سفر میں ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پانی دستیاب نہ ہوا۔ لوگ پیاس کے مارے مرنے لگے۔ عقبہ بن نافع نے جناب الہی میں دعا کی۔ اس وقت ان کا گھوڑا اپنا پاؤں زمین پر مارنے لگا اور وہیں سے چشمہ پھوٹ کر پانی جو ہے نا وہ بہنے لگا۔ تمام لشکر سیراب ہوا اور اسی چشمہ کا نام ماء الفرس مشہور ہوا، کیونکہ ماء الفرس مطلب گھوڑے نے جب ٹاپ ماری، اس طرح پاؤں مارا، اس وجہ سے تو فرس عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو کہا جاتا ہے، جو آج تک اسی نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے جب عقبہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ روانہ ہو کر مقام حتوزہ میں پہنچے تو رومیوں اور بربریوں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی جمعیت دیکھ کر مقابلہ کا ارادہ کیا۔ حالانکہ یہ سب مطیع اور منقاد ہو چکے تھے، کثیرہ نے جو عقبہ کی ساتھ تھا اس موقع پر مناسب سمجھ کر اور جدا ہو کر رومیوں کی شرکت اختیار کی، اپنی قوم کی ہمت کو بھی بڑھایا اور ایک لشکر عظیم چڑھ لایا اور چاروں طرف سے اس قلیل جمعیت کو گھیر لیا۔ مٹھی بھر یہ مسلمانوں نے تلواریں سونت لی اور دشمن کی قتل کرنے میں مصروف ہو گئی۔ بہت سی رومیوں اور بربریوں کی تلوار کی گاٹ اتار کر لاشوں کے ڈھیر لگا دی اور خود بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور عقبہ بن نافع کی اردوئی شہادت بھی پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہی جو ہے نا ان کی وہ عقبہ بن نافع کی شہادت کا بھی قصہ ہے۔ کثیرہ عقبہ کی شہادت کے بعد اپنا یہ بھی تقریباً 64 ہجری ہے نا، اتنا نہیں، 64 ہجری تقریباً، لگ بھگ 64 ہجری کو یزید کی بات ہے۔ کثیرہ عقبہ کی شہادت کے بعد اپنا لشکر عظیم لے ہوئی کیروان کی طرف بڑھا۔ کیروان میں جب عقبہ کی شہید ہونے اور لشکر عظیم کی قریب پہنچ کی خبر پہنچی تو زہیر بن قیس نے مقابلے کی تیاری کی، لیکن فوج کے اندر آپس میں اختلافات اور نہ اتفاقی پیدا ہو گئی۔ زہیر بن قیس مشکلات پر غالب نہ سکے، مجبوراً مسلمان کو کیروان چھوڑ کر برقہ کی طرف آنا پڑا اور کثیرہ کیروان پر قابض اور متصرف وہ ہو گیا۔ یزید سلطنت پر ایک نظر ہے نا کہ یزید کی سلطنت کہاں تک تھی اور وغیرہ وغیرہ، اب یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ یزید کی سلطنت قریباً 4.25 سال رہی۔ اس کے دور حکومت مسلمانوں کو کوئی فتح و کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ امیر معاویہ کی 32 سالہ حکومت اور خلافت کے بعد اندرونی جھگڑوں اور بیرونی اقوام کی طرف سے غافل ہونے کا زمانہ شروع ہو گیا۔ یزید کے دامن پر سب سے بڑا داغ حضرت حسین کی شہادت ہے، جس نے اس کی دوسری مصائب کو نمایاں کر دیا، لیکن اسی کے ساتھ اگر ہمیں تحقیقی حق منظور ہو تو سکون قلب کے ساتھ واقعات کے تہ تک پہنچنے کی کوشش میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان تمام مظالم اور ناشندی برتاؤ کی جو حضرت حسین کے ساتھ میدان کربلا میں ہوئی اصل محرکات کیا تھے، یعنی کہ جو یزید کے دور میں جو امام حسین شہید ہوئی اور واقعہ کربلا جیسے سیاہ کارنامہ ہوا تھا، اس کے اصل محرکات کیا تھے، کون اس چیز کو جو نا وہ حرکت دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اس حقیقت سے انکار نہیں کہ جیسے کہ معیرہ بن شعبہ کی تحریک پر امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا اور نہ اس سے پہلے اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی تمنا کرے۔ سب سے پہلے اس تجویز کو معیرہ ہی نے کوفہ میں پروان چڑھایا، لیکن بنیادی طور پر یہ تجویز چونکہ خلافت راشدہ کی سنت کے خلاف اور اسلامی جمہوریت کی روح کی منافی تھی، اس لیے اسی وقت مدینہ منورہ میں اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین نے اس کی شدت سے مخالفت کی۔ مروان نے جب اس مسئلہ کو مدینہ میں صاحب الرائے اور سنجیدہ حلقوں کے سامنے رکھا کہ مثال کے طور پر یزید کو خلیفہ بنانا ہے اور لوگوں سے مشورہ طلب کرنے لگا تو ہر طرف سے اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ ہاں، عبداللہ بن زبیر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہمارے لیے خلیفہ کے انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریق کے سوا اور کوئی طریقہ پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امیر المؤمنین نے انتخاب کا جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ سنت خلفائے راشدین نہیں، بلکہ یہ تو کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہے جو اپنے بعد اپنے بیٹے کو مثال کے طور پر وہ خلیفہ بناتے تھے، جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ یہ انتخاب مسلمانوں کے بہتری کے لیے نہیں بلکہ بربادی کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح تو خلافت اسلامیہ کیسر و کسریٰ کی سنت سے مشابہ ہو جائے گی، باپ کے بعد بیٹا تخت نشین وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب امیر معاویہ نے ان صاحبان بصیرت کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک کہلوایا کہ آپ حضرات محض اس کو خلیفہ مان لیں، باقی ملک کا نظم و نسق اور عہدیداروں کا تقرر اور تبدل اور دوسری انتظام و مملکت
سب آپ حضرات کی مشورے سے ہوگا، لیکن اس پر بھی ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوا۔ اس دور کے عوام کے جذبات اور یزید کی کیریکٹر کا اندازہ اس سے کیجیے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے عمال کے نام ایک عام حکم جاری کیا کہ لوگوں سے یزید کی خوبیاں بیان کرو اور اپنے علاقے کی بااثر لوگوں کا ایک وفد میرے پاس بھیجو کہ میں بیعت یزید سے متعلق لوگوں سے بھی گفتگو کروں۔ چنانچہ ہر صوبی جو وفد آیا، امیر معاویہ نے ان سے الگ الگ بھی گفتگو کی اور پھر سب کو ایک مجلس میں جمع کر کے خطبہ دیا، جس میں خلفاء کے حقوق اور فرائض احکام کی اطاعت اور عوام کی فرائض بیان کر کے یزید کی شجاعت، سخاوت، عقل و تدابیر اور انتظام قابلیت کا تذکرہ کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یزید کی ولی عہدی پر بیعت کر لینی چاہیے، لیکن اس کے جواب میں مدینہ کے وفد کی ایک رکن محمد بن عمر بن حزم نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین یعنی امیر معاویہ، آپ یزید کو خلیفہ تو بناتے ہیں، لیکن ذرا اس پر بھی خیال فرمائیں کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے اس فعل کا اللہ تعالیٰ کی جانب میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ محمد بن عمر بن حزم کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام میں بھی یزید کے خلافت سے خوش نہ تھے اور اس کے خلافت کی جوئی کو اپنی گردن پر رکھنے کے تیار نہ تھے۔ خود آخر وقت امیر معاویہ کے سامنے یزید نے جس قسم کی سرکشی کا اختیار کیا تھا، اس سے بھی اس روشنی پڑتی ہے کہ وہ کہاں تک خلافت کا اہل تھا یا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، شروع ماہ رجب سن 60 ہجری میں امیر معاویہ بیمار ہو گئی۔ اس بیماری میں جب انہیں یقین ہونے لگا کہ اب آخری وقت قریب آ گیا تو انہوں نے یزید کو بلوایا۔ یزید اس وقت تک دمشق سے باہر یا کسی مہم پر گیا ہوا تھا۔ فوراً قاصد گیا اور یزید کو بلا کر لایا۔ یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، یہ وہ والی باتیں ہے جو ہم نے ابتدا میں بھی وہ پڑھی تھی۔ بہرحال یہ تو یزید کا کریکٹر تھا اور کا انداز تھا، ان کے خلافت کا وہ طریقہ کار تھا۔